الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی و سندی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین۔ سامعین محترم، حضرت امام حسین پاک سرکار جب کرب و بلا کی سرزمین پر جلوہ گر ہوتے ہیں تو آپ اپنے 4 بھائیوں کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں، جن میں عباس علمدار عباس بن علی تھے، ابو بکر بن علی تھے، عمر بن علی تھے، عثمان بن علی تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی دوسری بیوی سے یہ 4 بیٹے تھے، اور حضرت امام حسین پاک کے ساتھ یہ سفر کرب و بلا کا طے کر کے کربلا کی سرزمین پر جام شہادت نوش کرنے کے لیے اکیلے بھائی کو روانہ نہ کرنے دیا، یہ بھی ان کے ساتھ جام شہادت نوش کرنے کے لیے دین اسلام کے پہرے دار بن کے رواں دواں ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کے نواسے امام حسین پاک کے ساتھ یہ بھائی سفر کرتے کرتے وہاں پر پہنچتے ہیں تو جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ اہل تشیع ان کا نام نہیں لیتے کیونکہ ان کا نام پاک اصحاب کے ناموں سے جڑا ہوا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سرکار نے اپنی دوسری بیوی سے جو بیٹے پیدا ہوئے تو ان کے نام پاک صحابہ کے ناموں سے جوڑ دیا، تو ان بدبختوں نے ان کے نام نہیں لیا کرتے تھے۔ حضرت امام حسین پاک جب کربلا کی سرزمین کی طرف روانہ ہونے لگے تو آپ کی بہن زینب نے جب دیکھا کہ بھائی میرا کربلا کی سرزمین کی طرف تیاریاں کر کے روانہ ہو رہا ہے، تو زینب پاک نے عرض کی، بھائی جان اون و محمد میرے 2 لال ہیں، میں نے خدا کی دربار میں منت مان چکی ہوں، جب بھی میرے بھائی پر ایسا کڑی وقت آ پہنچے گا تو میں اپنے بچوں کا نذرانہ پیش کروں گی، مہربانی فرمائیے جب تک آپ کے بھانجے حیات ہیں، زندہ ہیں، اس وقت تک آپ کو میدان کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، آپ کے بھتیجوں کے آپ کے بھانجوں کے ہوتے ہوئے آپ پہلے قربانی دینے کے لیے نہیں جائیں گے۔ حضرت زینب پاک نے اپنے اون و محمد کو بھیجا، جب وہ جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں تو اس ٹائم قاسم بن حسن حضرت امام حسین پاک کی دربار میں حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور مہربانی فرمائیے، جس طرح اون و محمد پر آپ نے منت لائی ہے، احسان فرمایا ہے، ان کی قربانی کو قبول فرمایا ہے، اور انہیں جام شہادت حاصل کرنے کے لیے اجازت عنایت فرمائی ہے، مجھے بھی اجازت دی جائے۔ حضرت قاسم بن حسن پاک کی اس درخواست کو جب امام حسین پاک نے سنا، آپ نے فرمایا میں آپ کو نہیں جانے دینے والا، اس لیے کہ میرے بھائی کی آخری نشانی ہو، میں جب بھی مجھے بھائی کی یاد آتی ہے، مجھے بھائی کی یاد ستاتی ہے، میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں، اس لیے میں آپ کو جانے کے لیے نہیں بھیجوں گا، تیار نہیں کروں گا۔ حضرت قاسم بن حسن پاک نے جو بازو کے اندر ایک تحریر جو باپ نے لکھ کر باندھ دی تھی کہ جب میرے بھائی پر ایسی گھڑی آ پہنچے تو تم نے یہ خط کھول کر دیکھنا ہے، تو حضرت قاسم بن حسن پاک نے جب وہ خط لکھا تو خط لکھ کر امام حسین پاک کے سامنے رکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا، اے قاسم جب میرے بھائی پر ایسی گھڑی آ پہنچے جو مصیبت کی ہو، پریشانی کی ہو، تم نے جان دینے سے گریز نہیں کرنا۔ جب یہ خط حضرت امام حسین پاک نے پڑھا تو آپ کربلا کی سرزمین پر یہ پہلا موقع ہے جو آپ نے جی بھر کے روئے، اور آپ نے اپنے بھائی کی وفاداری ہوبداری کو یاد کیا کہ جس طرح دنیا میں رہ کر آپ نے اپنے بھائی کی ہر بات کو مانا، تو اس دن بھی حضرت قاسم بن حسن کی اس بات کو مان کر کے آپ سرکار نے فرمایا کہ تمہیں تیار کیا جاتا ہے۔ قاسم بن حسن کی عمر مبارک اس ٹائم 16 برس کی تھی، جوانی تھی، اور حضرت امام حسین پاک سے اور یوں لگتا تھا کہ آپ کا قد بڑا ہے، تو حضرت قاسم بن حسن پاک جب تیار ہو کر کے کربلا کی سرزمین کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور بے شمار کافروں کو فنا کر دیتے ہیں، جہنم تک پہنچا دیتے ہیں، تو پھر لوٹ کر حضرت امام حسین کے دربار میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور اگر 1-2 قطرے میرے حلق کے اندر پانی کے چلے جائیں تو میں یہ بزدل ہے، یہ مضبوط نہیں ہے،
اور ان کے پاس جوش جذبہ نہیں ہے، میں ساروں کو جہنم کا ایندھن بنا دوں گا اگر 2 قطرے پانی کے مل جائیں۔ حضرت قاسم پاک کے یہ جوش و جذبہ امام حسین پاک نے جب دیکھا، آپ نے فرمایا تمہارا انتظار تمہارے بابا بھی کر رہے ہیں، میرا نانا بھی کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین پاک نے جب دلاسا دیا، یہ پھر لوٹ کر جاتے ہیں، سینکڑوں جہنمیوں کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ پھر ایک بدبخت نے وار کیا، آپ کی گردن میں لگا تو آپ زمین پر آئے۔ امام حسین پاک آپ کو اپنے بھتیجے کو اٹھا کر کے خیمے میں لے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کے غلاموں، شمع رسالت کے پروانوں، یہ جوانیاں جب دین اسلام پر لٹی ہیں تو وہ قیامت برپا تھی، زمینیں رو رہی تھی، حشر والے رو رہے تھے، فرشی رو رہے تھے، اور قیامت برپا تھی۔ ان بدبختوں کی قسمت کے اندر، ان کے مقدر کے اندر خدا کی لعنت لکھی ہوئی تھی، جنہوں نے یہ بہترین لاجواب خوبصورت چہرے حضرت امام حسن پاک، امام حسین پاک اور حضرت علی اکبر جو کہ امام حسین کے بڑے بیٹے تھے، اور یہ حضرت علی اکبر پاک کے متعلق فرمایا جاتا ہے، اس زمانے کے اندر جو بندہ طلب رکھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کی زیارت ہو جائے، ان کا چہرے کا جمال دیکھا جائے، تو وہ لوگ یہ بتلایا کرتے تھے جس نے ہمارے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی زیارت کرنی ہو تو علی اکبر کو دیکھ لے تو یوں سمجھے کہ اس نے محمد کو دیکھ لیا ہے۔